دروازہ ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے. توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے. توبہ ایسی چیز ہے. محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کہتے ہیں متقی اور تائب یعنی توبہ کرنے والا دونوں کا نام اعمال برابر برابر ہوتا ہے. متقی کا بھی گناہ سے خالی, توبہ کرنے والوں کا بھی گناہوں سے خالی. کسی نے پوچھا وہ کیوں؟ تو کہا متقی کا اس لیے گناہ سے خالی ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا نہیں, اور تائب کا اس لیے ہوتا ہے گناہ کیا تو تھا مگر توبہ کر لی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا. آئیے نا میرے بھائیوں, ہم اللہ کے قریب آئیں. میرے عزیز, ہم سب سے دل لگا چکے, کبھی اس کے بھی قریب آ کر کے دیکھیں. وہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, 70 ہی نہیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. میرے عزیز, جیسے اس کے قہر کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسے اس کے شان جباری کی کوئی انتہا نہیں ہے, جیسے اس کے شان ستاری کی کوئی انتہا نہیں ہے, ویسے اس کی محبت کی شان کی بھی تو کوئی انتہا نہیں ہے. وہ ہم سے محبت کرتا ہے. میرے عزیز, اللہ اکبر, ہزاروں کروڑوں مائیں مل کر ایک بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. میرے بھائیوں, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ یاد رکھنا, وہ کہہ چکا, وہ فرما چکا, میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم میرے فرما بردار بنو. فرما بردار بنو گے تو عذاب نہیں دے گا, ڈرو گے تو عذاب نہیں دے گا, سرکشوں کو عذاب دے گا, مجرموں کو عذاب دے گا, بے باکوں کو عذاب دے گا. بے باک نہ بنو, اللہ سے ڈرتے رہو, گناہوں سے توبہ کرتے رہو, معافی طلب کرتے رہو. جانتے ہو اللہ میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ہر رات کے آخری حصے میں, صرف شب برات میں نہیں, صرف شب قدر میں نہیں, ہر رات کے آخری حصے میں روزانہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے, نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے, اور آواز دیتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. کون میرا بندہ ہے گناہ سے معافی مانگنے والا تاکہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کون میرا بندہ ہے روزی طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے اولاد مانگنے والا تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے عزت کا متلاشی تاکہ میں اسے عزت عطا کروں؟ سوچو تو صحیح, حدیث اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے. پوچھتا ہوں, اللہ پاک خود پکار کر کے فرما رہا ہے کیا مانگتا ہے مانگ, لیکن افسوس رات کے آخری پہر میں 3 بجے رات کو گیم کھیل کر کے ہم آخری پہر میں سو چکے ہوتے ہیں. ہر مسلمان کے نہیں بلکہ ہر بندے کے دروازے دل پر قدرت دستک دیتی ہے. میرے قریب آ, تو میرے قریب چل کے آئے گا, میری رحمتیں دوڑ کے تیرے پاس آئے گی. اللہ اکبر, اللہ کی ناقدری ہم سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا. سیاسی لیڈر کہے مجھے ووٹ دو میں یہ کام کر کے دوں گا, سب اس کی طرف دوڑ پڑتے ہو, اور اللہ کہہ رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا. کیوں نہیں آتے اس کی طرف, کیوں سوتے پڑے رہتے ہو؟ یعنی جتنا سیاسی لیڈروں کی بات میں یقین ہے اتنا بھی اپنے رب کے فرمان پر تم نے توجہ نہیں کی. پھر تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, پھر برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آؤ مسلمانوں, رات کو رونا سیکھ لو, رات کو گڑگڑانا سیکھ لو. ارے سب کے لیے رو کے دیکھو, کبھی رب کے لیے رو کے دیکھو, سب کے آگے گڑگڑا کے دیکھو, کبھی اس کی بارگاہ میں گڑگڑا کے دیکھو. اللہ اکبر. تو جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ, علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جوانی دیوانی, جوانی دیوانی, جوانی مستانی میں, جوانی میں پاگل پن ہوتا ہے, جوانی میں جنون ہوتا ہے, جوانی میں لاؤبالی پن ہوتا ہے, جوانی میں ہوش و حواس جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے بھی جذباتی ہوتے ہیں. جوان جذباتی, جوان کی فطرت ہے جذباتی ہونا. جیسے دودھ کی فطرت ہے آگ نیچے سے ملے تو ابل پڑتا ہے, ویسے جوان کی فطرت یہ ہے کہ جذبات کو مشتعل ہونے میں وقت نہیں لگتا. اور خاص طور پہ 2 چیزیں جوان کو زیادہ مشتعل کرتی ہیں, ایک تو حسن اور ایک تو عشق. یہ 2 چیزیں جو جوان کو مشتعل کرتی ہیں. کسی دور کا جوان ہو, کسی زمانے کا جوان ہو, جوان بہرحال جوان ہوتا ہے. اب آئیں, علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے شاید ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے
کئی جوانوں کی یہی داستان ان کی یہی داستان ہو سکتا ہے. اللہ اللہ. عثمان ابن حسن کہتے ہیں حسن نام کا ایک جوان تھا. حسن نام کا ایک جوان تھا. جوانی کی شروعات تھی, ابھی جوانی کا اٹھان تھا. چہرے پہ داڑھی کے پورے بال بھی نہیں نکلے تھے. گھر والوں نے کہا حسن جاؤ اور بازار جا کر کے کچھ خرید کر کے لاؤ. کہتے ہیں حسن بازار گئے. جوان تھے, ابتدائی جوانی تھی, جوانی کی شروعات تھی. حسن گئے اور جا کر کے کیا دیکھا, ایک بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی, وہ بھی کوئی سودا لینے کے لیے آئی. پھر وہ جوان نے دیکھا آنکھیں چار ہوئی. جب آنکھیں چار ہوئی تو اس جوان حسن نے ہنس کے کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے, کتنی حسین, کتنی جمیل ہے. وہ لڑکی تھی آج کل کی بیٹیوں کی طرح نہیں کہ حسن کی تعریف سن کر گردن کو جھرجھری دیتی اور گھمنڈ کرتی. نہیں, وہ اس دور کی بیٹی تھی. ابھی خیر القرون ختم نہیں ہوا تھا, ابھی خیر القرون ختم نہیں. رسول اللہ کا ظاہری دور ابھی وصال تو فرمایا تھا, لیکن ابھی بھی بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے. اس دور کی بات ہے. اس دور میں پرورش قرآن و سنت کے سائے میں, قناعت کے سائے میں, کردار سیدہ زہرا کے سائے میں, کردار خدیجۃ الکبریٰ کے سائے میں, کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں. اس وقت